اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات۔ خداوند متعال نے دنیا میں مختلف مخلوقات بنائیں۔ ایک مخلوق انسان ہے، ایک مخلوق جن ہیں۔ انسان مٹی سے بنا، جن آگ سے بنا، اور تیسری مخلوق فرشتے ہیں جسے اللہ نے نوری مخلوق قرار دیا۔ دیکھیے، حدیث رسول میں ہے جب کوئی مومن اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ صبح کو اٹھے، آپ نے اپنا آرام دہ بستر چھوڑ دیا کہ اٹھ کے نماز فجر یا نماز تہجد پڑھیں۔ اب نماز شب کے لیے آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا، اور آپ کے وضو سے جو قطرات گر رہے ہیں، ایک ایک قطرے سے حدیث رسول کے مطابق ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ بننا شروع ہو جائے گا، جو قبر میں، قیامت میں، برزخ میں اور جنت میں آپ کا خدمت گزار رہے گا۔ یعنی فرشتے نوری مخلوق ہیں صحیح، مگر اس حدیث رسول کے مطابق فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے، فرشتے بنتے ہیں مومن کے نیک عمل سے۔ مگر قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے آدم، خداوند متعال فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ اے فرشتوں، میں آدم کی خلقت کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی ظاہراً کوئی انسان نہیں بنا ہے، ظاہراً کوئی مخلوق نہیں آئی ہے، آدم کی بھی خلقت نہیں ہوئی ہے، مگر لاکھوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں۔ حدیث رسول یہ بتلا رہی ہے کہ فرشتے بنتے ہیں مومن کے عمل صالح سے۔ قرآن یہ بتلا رہا ہے آدم کی خلقت سے پہلے فرشتے موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی آدم کی خلقت سے پہلے کچھ ایسی ہستیاں موجود تھیں جو عبادت کرتی چلی جا رہی تھیں، فرشتے بنتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ ایسی ہستیاں تھیں جو عبادت کر رہی تھیں اور فرشتے بن رہے تھے۔ اور حدیث رسول بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حدیث رسول میں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، خدا نے میرے نور سے عرش کو بنایا، اور خدا نے علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا، خدا نے سیدہ کے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا، خدا نے امام حسن مجتبیٰ کے نور سے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا، اور خدا نے حسین ابن علی کے نور سے جنت، حور اور غلمان کو بنایا۔ اب اگر کسی کو جنت جانے کی طلب ہے، اسے در حسین پہ جھکنا ہی
پڑے گا. گر دل میں کدورت ہے حسین ابن علی کی، گر دل میں کدورت ہے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی. گر دل میں کدورت ہے حسین ابن علی کی، کانٹا ہے تو گلشن میں نبات کر کلی کی. وہ دوزخ اس سمت ہے اسی سمت نکل جا، جنت تو ہے جاگیر حسین ابن علی کی. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نور اور جن کی عبادت کی بدولت فرشتوں کی تخلیق ہوئی ہے، فرشتوں کی خلقت ہوئی ہے. مگر ان ہستیوں کی اگر آپ زندگی کی طرف دیکھیں، ان کی زندگی عجیب ہے. انہوں نے کبھی حکومت کی کوشش نہیں کی، انہوں نے کبھی کوئی تخت و تاج کے لیے کوشش نہیں کی. لوگ پوچھتے ہیں اکثر تو تخت و تاج اوروں کے پاس تھی. ہاں ٹھیک ہے، تخت و تاج، حکومت، لشکر، سپاہی، فوجی، ہتھیار، نیزہ، تلوار، گھوڑے، اونٹ دشمنوں کے پاس تھے، مگر علم کے تاجدار ہمیشہ اہل بیت ہی رہے ہیں. اگر علم تھا تو بس اہل بیت کے پاس تھا. جو تخت پہ تھے وہ بھی تخت سے اتر کے پوچھنے آ جاتے تھے، یا علی میرا مسئلہ حل کر دیجئے، یا علی مجھے بتلا دیجئے. لوگ پوچھتے ہیں کیوں اہل بیت نے کوشش نہیں کی. میں آپ کو پہلے مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ ایک بڑے گئے ہیں کسی بڑے مارکیٹ میں، بڑی دکان ہے، بڑی بازار، ہائی کلاس، بہت مہنگا دکان ہے. وہاں پہ آپ گئے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک بڑی گاڑی رکی، بہت مہنگی گاڑی، اور اس مہنگی گاڑی سے جو گاڑی کے مالک تھے وہ مالدار شخص بھی نکلے، اور ان کے ہاتھ میں ایک بہت موٹا صحت مند بٹوا بھی تھا جس میں بہت پیسے بھی تھے. انہوں نے اپنے بٹوے کو نوکر کو دیا تاکہ نوکر پیمنٹ کرے. جب نوکر کو وہ بٹوا دے رہے تھے تو بٹوے میں سے ایک سکہ گرا اور سکہ لڑکتا ہوا نالی میں جا گرا. اب یہ شخص جو مالدار ہیں، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، اتنی بڑی کار ہے، اتنا صحت مند بٹوا ہے، پیسے ہیں، دولت ہیں، اب یہ پلٹ کر دیکھیں گے ہی نہیں کیا گیا، کتنا گیا، کہاں جا کر گرا. گیا جتنا بھی جائے کوئی حرج نہیں ہے، مگر مقابل میں جو غریب ہوگا، جس کی پوری زندگی یہ سکہ ہوگا، وہ جائے گا، انگلی ڈالے گا، اپنا ہاتھ گندا کرے گا، نجس کرے گا، کیونکہ اس کے پاس یہی پوری زندگی یہی ہے. عزیزان محترم، اہل بیت کا سکہ پوری دنیا میں نہیں، پوری کائنات پہ تھا. ان کے اشارے سے بادل نے برس کے بتایا کہ بادلوں پر حکومت انہی کی ہے. ان کے اشارے سے سورج نے پلٹ کے بتایا کہ سورج پر حکومت انہی کی ہے. ان کے اشارے سے چاند نے دو ٹکڑے ہو کے بتایا کہ چاند پر حکومت انہی کی ہے. ان کے اشارے سے ستارے نے در پہ اتر کے بتایا کہ ستارے پر حکومت انہی کی ہے. انہوں نے کنکر کو ہاتھوں میں اٹھایا، کنکر نے تسبیح کر کے بتایا کہ زمین اور آسمان پر حکومت انہی کی ہے. انہوں نے درخت کو اشارہ کیا، درخت نے چل کے بتایا کہ درختوں پر بھی حکومت انہی کی ہے. انہوں نے مردے کو ٹھوکر ماری، جاتی ہوئی روح نے پلٹ کے بتایا کہ زندگی پر حکومت انہی کی ہے. عزیزان محترم، جس کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ دنیا کی ڈوبتی حکومت کو کیا حیثیت دے گا؟ جس کے قبضے میں پورا سمندر ہو، وہ ایک کنکر کو کیا حیثیت دے گا؟ جس کی حکومت میں پورا دریا ہو، وہ قطرے کو کیا حیثیت دے گا؟ قیمتی جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کے قدم مہر نبوت پہ پڑے ہوں، وہ دنیا کی حکومت کو کیا حیثیت دے گا؟ جس علی کے قدم مہر نبوت پہ پڑے ہوں، اسے دنیا کے تاج و تخت کی کیا حیثیت، اسے دنیا کی حکومت کی کیا حیثیت. تبھی تو ہم کہتے ہیں احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. احد کا نور ہو شامل تو نبی بنتا ہے، اللہ جسے چاہے وہ ولی بنتا ہے. بکھرے ہوئے اوصاف سب نبیوں کے یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات.
یہ ہے مقام اہل بیت، یہ ان کا رتبہ جو دنیا سمجھ نہ پائی۔ لوگ اتنے بے معرفت تھے اس زمانے میں، اس دور میں، کہ اہل بیت کو، نبی کو لوگ کہنے لگے یہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، یہ اہل بیت ہمارے جیسے ہیں۔ بھائی جو دعویٰ کرتا ہے نعوذ باللہ نبی یا علی یا اہل بیت ان جیسے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے جیسی نماز نبی یا علی نے پڑھی تھی ویسی ایک نہیں، آدھی رکعت نہیں، کوٹر رکعت پڑھ کے دکھاؤ جیسی نماز ان اولیاء خدا نے پڑھی تھی۔ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ علی کی نماز دیکھیے کہ جب کسی جنگ میں مولا علی کے قدموں پہ تیر لگ گیا اور وہ تیر اتنا گہرا کہ ہڈی کو پار کر کے چلا گیا، اصحاب نکالنا چاہتے ہیں، رسول اللہ نے منع کر دیا تیر نہ نکالو۔ یا رسول اللہ کیا تیر کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ کہا ابھی نہ نکالنا، بعد میں نکالنا۔ کب نکالیں؟ جب علی نماز میں پڑھنا شروع کر دیں، اور نماز میں جب علی سجدہ ریز ہو جائیں، علی کی پیشانی جب سجدے میں ہو اس وقت تیر نکالنا۔ عجیب ہے، تاریخ یہ جملے ہیں، مورخ یہ لکھتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا نمازی، دنیا کا سب سے بڑا عابد نماز کے لیے آیا اور علی بس سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدے میں علی کا سر ہے، اصحاب نے تیر نکالا، مسلح خون سے تر ہو گیا، نمازی کو پتہ ہی نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ یہ وہ نمازی تھے کہ مولا کو معلوم ہی نہیں ہوا، مگر جو علی کی فضیلت کا انکار کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ہم سے کہتے ہیں ارے بھائی لگ رہا ہے آپ نے سائنس کی معلومات آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ پڑھے لکھے نہیں لگ رہے۔ سائنس میں نروس سسٹم بھی ایک چیز ہوتی ہے، اعصابی نظام اللہ نے رکھا ہے کہ ادھر چونٹی نے پاؤں پہ کاٹا، ادھر دماغ نے فوراً بتا دیا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ نے فوراً ہٹا دیا چونٹی کو۔ آپ نے لگ رہا ہے یہ باتوں کا علم نہیں ہے۔ میں ان سے کہوں گا بھائی سائنس کی بعد میں بات کرتے ہیں، میں آپ کو قرآن سے جواب دے دیتا ہوں۔ قرآن میں حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ ہے۔ زلیخا یوسف نبی پر عاشق ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا، ارے اپنے ہی پالے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ تو ایک مرتبہ زلیخا نے کہا تم پہلے میرا یوسف دیکھ تو لو پھر مجھے تانا دینا۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمام مصر کی عورتوں کو بلایا گیا، مصر کی عورتیں آ گئیں اور زلیخا نے ان عورتوں سے کہا میری ڈیمانڈ ہے، ایسے نہیں، کیا ڈیمانڈ ہے تمہاری؟ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب یوسف آئے گا تم یوسف کو دیکھتے دیکھتے یہ سیب اور یہ چھری تمہارے ہاتھ میں ہے، یوسف کو دیکھتے دیکھتے ایک سیب کاٹ دینا۔ تو زلیخا نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہم اس خواتین نے زلیخا سے کہا بڑی بات نہیں، ہم ایک نہیں 10 سیب کاٹ کے بتا دیں گے۔ اب ایک مرتبہ ادھر سے نبی خدا آئے، 6 سب خواتین کے ہاتھ میں سیب اور چھریاں آ گئیں، ادھر سے زلیخا نے اشارہ کیا کہ سیب کاٹ دیے جائیں۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے، قرآن نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جب وہ سیب کاٹ رہے تھے ان خواتین کو پتہ نہ چلا کہ سیب کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ کیوں پتہ نہیں چلا؟ کیونکہ حسن یوسف میں اس طرح سے مدہوش ہو چکی تھی، انہیں درد کا پتہ نہ چلا۔ عزیزان محترم، یہاں دیکھنے والی کون ہے؟ دیکھنے والی مصر کی کافرہ عورتیں ہیں، اور کسے دیکھ رہی ہیں؟ حسن یوسف کو دیکھ رہی ہیں۔ وہاں دیکھنے والے کون تھے؟ وہاں دیکھنے والے فخر یوسف علی تھے، اور حسن یوسف نہیں خالق یوسف کا حسن دیکھ رہے تھے۔ علی نے خالق یوسف کا جب حسن دیکھا تو اب جمال خدا میں جو فنا ہو جاتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا مقام۔ تبھی تو ان ہستیوں کو اللہ نے کیا مقام دیا؟ وہ ولایت کا جو مقام دیا ہے۔ ولایت ہر کسی کو نہیں ملتی، اتھارٹی ہے، یہ خاص اختیار ہے، یہ خاص طاقت ہے، اللہ نے انہیں دی ہے۔ اور ان کی ولایت کا اعلان غدیر خم میں ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں۔ مگر جیسے آپ کی خدمت میں عرض ہوا، لوگ جتنا چاہیں
جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے مولا علی کے فضائل کو کسی طرح سے الگ معنی کیا جائے. اور آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ اس دور میں کہا جاتا ہے کہ ہاں مولا سے مراد کچھ اور ہے. جبکہ رسول اللہ خود کہہ رہے ہیں الس، پہلے کہا الست اولا بکم بانفسکم، کیا میں تم لوگوں پہ تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ لوگوں نے کہا قالوا بلا، جی رسول اللہ آپ رکھتے ہیں. پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہیں. رسول اللہ نے بہت کلیئر کہا تھا، مگر لوگ اس کے باوجود کہتے نہیں اس سے مراد ایک مولا تھا وغیرہ، محبت مراد تھے جس سے میں محبت کرتا ہوں. تو ایک مناظرہ، ایک گفتگو چھڑ گئی ایک مومن سید کے درمیان اور ایک مولوی صاحب کے درمیان. یہ نوجوان سید تھا، اتنا زیادہ عالم دین بھی نہیں تھا، تو مگر تھوڑی بہت دین کی معلومات تھی. اور ہر جوان کو اپنے دین کی معلومات ہونی چاہیے. کوئی پوچھ لے یہ تسبیح کیوں پہنتے ہو، اس کی تسبیح کیوں اٹھاتے ہو، ہمارے پاس ریزننگ ہونی چاہیے. کوئی پوچھ لے یہ انگوٹھی کیوں ہے تمہارے ہاتھ میں، ریزننگ ہونی چاہیے. مگر یہ نوجوان تھا، اس کے پاس ریزننگ تھی. مولوی صاحب سے بڑی دیر گفتگو کرتے رہے کہ مولانا یہ حالات، یہ غدیر، یہ ساری چیزیں، یہ مولا ہو سکتا ہے، اس سے مراد ولایت ہے، اس سے مراد محبت، پوری باتیں ہوئیں. بلکہ وہ نہیں مانے. بہت دیر ہو گئی. انہوں نے مولوی صاحب نے کہا اب تو مجھے جانا ہوگا، مناظرہ کافی ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست پہ. مولوی صاحب تو کنوینس ہوئے نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب. تو مولانا صاحب جہاں سے جا رہے تھے اپنے گھر تھا اپنا، ان کا گھر تقریباً لاہور میں تھا، اور لاہور جہاں بھی یہ مناظرہ ہو رہا تھا لاہور وہاں سے 10 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، تو کافی دور تھا. انہوں نے کہا بیٹا میں چلتا ہوں. کبھی اور دوست تھے تو کہا ٹھیک ہے کبھی اور مناظرہ ہوگا. مولانا صاحب چلے گئے، ڈرائیو کر رہے ہیں، موٹر وے پہ ہیں. 2 گھنٹے کے بعد ان کا موبائل بجتا ہے. کہتے ہیں ہلو السلام علیکم. کہا مولانا صاحب جلدی آ جائیے، مجھے آپ سے کام ہے. کہا کیوں مجھے بلا رہے ہو، کیا کام ہے؟ کہا مجھے آپ سے ضروری کام ہے، ملنا ہے. مولانا صاحب نے کہا فون پہ بتا دو، ٹھیک ہے میں تمہیں انشاءاللہ، ابھی میں جا رہا ہوں، میری فیملی میرے بچے انتظار میں، وہ پریشان ہو جائیں گے. ابھی پھر دوبارہ سے 2 گھنٹے پلٹوں پھر آؤں تو تقریباً 6 گھنٹے میرے تم ضائع کرو گے. کہا پلیز آ جائیے. جب اس نے بہت اصرار کیا تو مولوی صاحب نے کہا میں آ جاتا ہوں. جیسے مولوی صاحب گھر میں آئے، گھنٹی بجائے، اندر آئے تو کہا جوان بتاؤ تم دوست ہو، تمہاری وجہ سے میں آیا ہوں، تو کیا وجہ تھی، کیوں تم نے مجھے بلایا؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتا تھا، میں آپ کو بہت دوست رکھتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو مولوی صاحب غصے میں آ کے کہنے لگے ارے یہ کیا بات ہے، یہ تو ٹیلی فون پر بھی کہہ سکتے تھے، یہ نبی کہتے تو کیا ضرورت ہے، تم نے مجھے 2 گھنٹے بلایا، میری فیملی انتظار میں ہے، میرے بچے انتظار میں، اس لیے تم نے بلایا کہ میں تم سے دوست رکھتا ہوں. کہا مولوی صاحب وہ جو حاجی پلٹ رہے تھے وہ بھی آگے نکل چکے تھے، رسول اللہ نے آگے نکل جانے والوں کو پیچھے پلٹایا، ان کی فیملیاں بھی انتظار میں تھی مگر رسول اللہ نے پیچھے پلٹایا. کسی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ آپ علی سے محبت کیجئے، ہمیں انوالو کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا، کسی نے یہ بھی نہیں کہا یا علی کی محبت کے بارے میں تو پہلے بھی بتا چکے ہیں، اب بتانے کی کیا ضرورت، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. کسی نے نہیں کہا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ نے خیمہ لگوایا، خیمے میں علی کو بٹھوایا. ایک ایک صحابی کو کہا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، ایک ایک صحابی نے بیعت کی. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دوستی کی تو بیعت نہیں ہوا کرتی، پھر بھی سب نے بیعت کی. بلکہ کسی نے کہا بخل بخل لک یا علی ابن ابی طالب، یا علی ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ دوستی کی تو مبارک بات نہیں ہوتی. اس وقت اس سید نوجوان نے کہا مولوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں، اس زمانے کے سارے مسلمان بھی جانتے ہیں، اس زمانے کے مسلمان بھی جانتے تھے، اور غدیر کا واقعہ چیخ چیخ کر یہ بتلا رہا ہے یہ اعلان محبت نہیں، اعلان ولایت ہو رہا تھا، یہ اعلان ولایت تھا. تم جسے محبت کا نام دے رہے ہو وہ مولا کی ولایت کا اعلان تھا. چاہے تم جتنی تحریف کر دو داستان غدیر کو چھپا نہیں سکتے. داستان غدیر کی نوعیت مولا رسول اللہ نے ایسی ڈیزائن کیا ہے داستان غدیر کو، جتنا انکار کرنے والا انکار کر دے وہ انکار نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر. یہ ہے غدیر کا ماجرا، یہ ہے جو ولایت ان ہستیوں کو دی ہے.
تبھی تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نبوت ہوگی ہماری تو ولایت ہوگی علی کی، رسالت ہوگی ہماری تو امامت ہوگی علی کی، شریعت ہوگی ہماری تو طریقت ہوگی علی کی، جنگ بالتنزیل القرآن کریں گے ہم، جنگ بالتاویل القرآن کریں گے علی، چاند شک کریں گے ہم، سورج کو پلٹائیں گے علی، تقدیر بنائیں گے ہم، مقدر کو سنواریں گے علی، چراغ دیں گے ہم، راستہ دکھائیں گے علی، بچے ہوں گے ہمارے ان کے باپ ہوں گے علی، بستر ہوگا ہمارا اس پہ لیٹیں گے علی، چادر ہوگی ہماری اس کو اوڑھیں گے علی، لشکر ہوگا ہمارا علم بردار ہوں گے علی، مالک کوثر ہوں گے ہم تو ساقی کوثر ہوں گے علی، دین ہوں گے ہم دین کا کمال ہوں گے علی، رحمت ہوں گے ہم تو نعمت ہوں گے علی، علم کا شہر ہوں گے ہم علم کا در ہوں گے علی، مکان مکان ہوں گے ہم تو زماں زماں ہوں گے علی، جہاں جہاں ہوں گے ہم وہاں وہاں ہوں گے علی۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مولا کی عظمت ہے، یہ ان کی عظمت ہے، انکار کرنے والا جتنی کوشش کر دے یہ عظمت چھپ نہیں سکتی۔ اب ان عظیم ہستیوں نے، کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی، اگر جس موقع پر ہم کھڑے ہوئے ہیں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہمارے پیچھے عاشورہ ہے، سامنے ظہور ہے، عاشورہ گزر چکا ہے، ظہور آنے والا ہے، ہم ان دو ٹرننگ پوائنٹس کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں۔ اب زندگی کیسے کریں؟ انتظار کے طریقے کیا ہیں؟ انتظار کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام ہے یا انتظار کچھ کرنے کا نام ہے؟ کیسے انتظار کریں؟ انتظار کا طریقہ کیا ہے؟ کل گفتگو ہوئی کہ ایک انتظار کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقل کو استعمال کرے، اپنے عقل کو زندگی پر عقل کی حکمرانی رہے تو انسان کی زندگی میں پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کل نئی ماڈرن سائیکولوجی بھی یہ کہتی ہے، پرانے زمانے میں ابھی تک شاید تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہی دیکھا جاتا ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ ایک بچے کا آئی کیو کتنا ہے، یہ بچہ ہوشیار کتنا ہے۔ آئی کیو اسٹینڈس فور انٹیلیجنٹ کوشنٹ، یعنی اس کا انٹیلیجنٹ کتنا ہے، ہوشیار کتنا ہے۔ آپ کو پریسٹیج اچھی یونیورسٹی میں داخلہ چاہیے، آپ کا آئی کیو چیک کریں گے۔ آپ کو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں داخلہ کوئی جاب چاہیے تو آپ کا آئی کیو چیک کریں گے۔ آپ کو کچھ اچھا کام کرنا ہے کسی ادارے میں، آپ کا آئی کیو چیک کرتے تھے۔ مگر ماڈرن سائیکولوجی نے دیکھا کہ ایک شخص تھا جس کا آئی کیو بہت اچھا، تقریباً پتہ نہیں اینسٹائن جیسا آئی کیو، ابو علی سینا جیسا آئی کیو، مگر آخر میں کیا کرتا ہے؟ آ کر خودکشی کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو مار دیتا ہے، اپنے بچے کو مار دیتا ہے۔ تو حیران ہو گئے کہ اس کے پاس آئی کیو تو تھا، بہت ہوشیار تھا، ہم اس کے آئی کیو کو فخر کرتے تھے، نوبل پرائز ونر تھا، چیزیں ملتی تھی، لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ آئی کیو ہونے کے باوجود اس نے صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، ہوشیاری تھی اس انسان میں، مگر اس کے آئی کیو میں کیا چیز مسنگ تھی؟ ہوشیار تو لگ رہا تھا مگر آخر اس کا اینڈ انجام اتنا برا کیوں ہوا؟ تو انہوں نے سوچا سم تھنگ از مسنگ، کچھ اس کی زندگی میں کم ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، اور 1975 میں ایک کتاب لکھی پروفیسر گولڈمین نے، اور یہ ریسرچ ییل یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوئی، جس میں نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے پاس آئی کیو تو تھا، انٹیلیجنٹ کوشن تھا، مگر اس کے پاس ای کیو نہیں تھا، یعنی ایموشنلی کوشنٹ نہیں تھا۔ ہوشیار تو تھا مگر جذبات پہ قابو رکھنے کا اس کو طریقہ نہیں آتا تھا۔ ہوشیار تھا، چیزیں بڑی جلدی میمورائز کرتا تھا، حفظ بڑا اچھا کرتا تھا، بڑی میموری شارپ تھی، مگر آخر میں آ کر ڈسٹروائے کرتا تھا، اپنی زندگی تباہ کر دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جذبات پر قابو رکھنا نہیں سیکھا تھا۔ یہ تو آج کی ماڈرن سائیکولوجی بتاتی ہے، اس وقت جب مولا سے کہا گیا تھا مولا وہ شام والا کتنا ہوشیار ہے، کتنے دھوکہ کرتا ہے، کتنی فریب کاری کرتا ہے، مولا نے کہا نہیں وہ ہوشیار نہیں، اگر فریب پہ آؤں تو میں تو اس سے زیادہ فریب کاری کر سکتا ہوں، مگر دین نے میرے ہاتھوں کو بند کر دیا ہے، وہ ہوشیار نہیں، اس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے۔ مولا نے بتایا
عقل سلیم یہ ہے کہ انسان اپنے جذبات پر قابو رکھے، اپنے ایموشنز پر قابو رکھے۔ جو جذبات پر قابو نہیں رکھتا اس کی وجہ سے پھر طلاقیں ہوتی ہیں، کمیونٹی میں جھگڑے ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، جاب لوز ہو جاتی ہے۔ ڈرائیو کر رہا ہے، کسی نے ایسے گندی ڈرائیو کٹ کا مار دیا تو یہ غصے میں آئے گا، 10-20 منٹ تک غصہ کرتا رہے گا، خود کو غصہ کرے گا، وہ تو کٹ مار کے چلا گیا یار، اس سے کیا لینا دینا۔ ہم دیکھیں کہ ہم جذباتی ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جا رہا تھا تو آرام سے جا رہا ہے، ایک مرتبہ کیا ہوا، جب یہ جا رہا تھا کسی جب کھڑکی اس کی کھلی بھی تھی تو برابر کی جو دوسرے سائڈ سے جو عورت آ رہی تھی، جو گاڑی والی آ رہی تھی، تو اس کی بیچاری کھڑکی کھلی تھی، بڑے سکون سے جا رہا تھا، وہ جو آ رہی تھی اس نے فوراً جاتے ہوئے اس کو گالی دی، کتے یہ پریشان، میرا نہ اس سے لینا دینا، اور یہ گئی اور خواہ مجھے گالی دے کے چلی گئی۔ یہ فوراً غصے میں ہوا، اس کا مزاج بدل گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے بھی 2-4 اس کو کہا، وہ تو چلی گئی مگر اپنے ہی گاڑی میں بیٹھ کے اس کو 2-4 گالیاں سنائی، مگر جیسے تھوڑا آگے گیا سامنے دیکھا ایک کتا کھڑا ہوا تھا اور اس نے بریک نہیں ماری اور کتا مر گیا۔ پھر اسے یاد آیا، وہ مجھے بتلا رہی تھی کہ سامنے کتا ہے ذرا بچ کے جانا، مگر کیونکہ میں جذباتی تھا، میں سمجھدار نہیں تھا، میں عقل سے فیصلہ نہیں کرتا تھا، تو میں نے سمجھا کہ وہ مجھے گالی دے رہی ہے، میں خواہ اس کو پلٹ کے گالی دے رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ تو یعنی اگر ہماری، جیسے کل آپ نے سنا کربلا والے کون تھے، جنہوں نے عقل کی حکمرانی پہ چل رہے تھے، اور عقل کون ہے، جو فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اول ما خلق اللہ العلم، اول ما خلق اللہ نوری، ان تینوں چیزوں کے بارے میں کہا ہے خدا نے سب سے پہلے بنایا، عقل کو پہلے بنایا سب سے پہلے، پھر کہا کہ علم کو سب سے پہلے بنایا، پھر فرمایا رسول اللہ کے نور کو سب سے پہلے بنایا۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ تین چیزیں ایک، کیا مطلب، کبھی وہ یا یہ پہلے بنے گی یا یہ پہلے بنے گی یا یہ پہلے بنے گی۔ علماء کہتے ہیں یہ تین چیزیں الگ نہیں ہیں، یہ تین نام ہیں رسول اللہ کے۔ عقل کامل رسول اللہ ہیں، علم اول رسول اللہ ہیں، نور اول بھی رسول اللہ ہیں۔ عقل کی حکمرانی یعنی کیا، اہل بیت کی حکمرانی ہے۔ عقل کی حکمرانی یعنی کیا، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں حکمرانی ہے۔ اب اس حکمرانی کے لیے ہم کیا کریں؟ لوگ کتنے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اکثر پوچھتے ہیں، یہ ایک پہلی بھی اچھی ہے بچوں کے لیے پوچھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بدترین مخلوق کون ہے؟ کوئی کہے گا شمر، یزید، عمر سعد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب قرآن نے ان کا نام نہیں لیا، قرآن نے کرائٹیریا بتایا جس میں یہ سب آ جاتے ہیں۔ قرآن کا کرائٹیریا کیا ہے؟ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، خدا کی نگاہوں میں بدترین مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے عقل کا نور تو دیا ہے، مگر مخلوق انسان ہونے کے باوجود وہ اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ بدترین مخلوق وہ ہے جو اپنے عقل کو، خدا نے اصول کافی کی روایت ہے جب خدا نے عقل کو بنایا کہا اقبل، میرے قریب آ، عقل قریب آئی، پھر کہا ادبر، عقل پیچھے جاؤ، اور اس وقت خدا نے فرمایا وعزتی وجلالی، میری عزت اور جلال کی قسم میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی جو عقل سے زیادہ میری محبوب ہو۔ یہ کیا حدیث کہنا چاہ رہی ہے کہ میرے سامنے آؤ آ گئی، میرے پیچھے جاؤ چلی گئی؟ خدا ہمیں یہ سمبولک حدیث ہے، اس سمبولک حدیث میں بتلانا چاہ رہا ہے جہاں جہاں تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو وہ عقل ہے، جہاں اللہ کی مخالفت کر رہے ہو وہ جہالت ہے۔ یہ عقل اللہ کی طرف تمہیں لے کر جائے گی۔ مگر قرآن میں ایک ایسی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہے، مگر اینڈ میں کہا ان کنتم تعقلون۔ شروع میں کہا اے ایمان لانے والوں، یعنی خطاب ایمان لانے والوں سے، ہم سے، مگر آخر میں کہا اگر تم عقل رکھ رہے ہوتے، یعنی کچھ ایسے ایمان والے بھی ہیں، ایمان تو ہے مگر عقل نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہم دیکھیے، ہم خود ایک جیسے حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب گئے حج پہ، ایمان تو ہے تبھی تو حج پہ جا رہے ہیں نا، زیارتوں پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، واپس آئے لوگ ملنے آئے، حاجی صاحب سے ملیں، کچھ آب زمزم مل جائے کچھ وغیرہ، حاجی صاحب کیسے ہیں، حج کیسا گزرا؟ اچھا جی الحمدللہ اچھا گزرا۔ اور بتائیے، کہا کہ کیا مسجد الحرام تھی، کیا مسجد تھی، مسجد الحرام میں معلوم ہے اسپیکر کتنے لگے ہوئے تھے؟ کہا پتہ نہیں 770 یا 71 اسپیکر تھے،
کہا آپ کو کس نے بتایا 770 یا 71 اسپیکر تھے؟ کہا میں ہر فلور پہ گیا گنا، دوسرے فلور پہ گیا گنا، ساری فلور پہ جا کے گننے کے بعد مجھے پتا چلا ادھر 770 یا 71 اسپیکر ہیں۔ کہا حاجی صاحب آپ حج کرنے گئے تھے، عبادت کرنے گئے تھے، یا اسپیکروں کی گنتی کا لگانے گئے تھے؟ یعنی اس کے پاس ایمان ہے مگر عقل نہیں آئی۔ کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ظاہر کربلا جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، کیا لا رہے ہیں؟ بادام، پستے، پتہ نہیں قم سے سوہان، اس ٹائپ کی کھانے کی چیزیں آپ لائیں گے، کسی کو دیں گے، وہ کھائے گا، شکریہ کرے گا، ایک ڈکار مارے گا اور کہے گا ماشاءاللہ بات ختم۔ مگر اگر ادھر سے آ رہے ہیں تو اگر کوئی ایک ایسی دعا کی کتاب لے کر آ جائیں، جب تک وہ قرآن یا دعا پڑھتا جائے گا آپ کو کنٹینیوس ثواب ملتا چلا جائے گا۔ کربلا سے آ رہے ہیں، خاک شفا لے کر آئیے یا کفن لے کر آئیے۔ اب میاں اپنی بیوی کے لیے کفن لے کر آئے، وہ تو لڑ پڑے گی، یار تو کمبخت میرے موت کے پیچھے ہے، وہاں سے کوئی عربی لباس لاتا، کوئی جبہ لے کے آ جاتا، کوئی اچھا ڈریس لے کر آ جاتا، آ کے تم میرے لیے کفن کیوں لے کر آتا ہے؟ تم میری زندگی کے پیچھے ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل بالغ ہو چکی ہے، ہماری عقل بالغ، ہم جسمانی بالغ ہو چکے۔ مثال ایک چھوٹے بچے سے کہیں کہ تمہیں چاکلیٹ چاہیے یا بیوی چاہیے، وہ کہے گا مجھے تو چاکلیٹ چاہیے، بیوی سے میرا کیا تعلق؟ مگر یہی چھوٹا بچہ جب 18 20 14 سے اوپر چلا جاتا ہے، اب اس کو کوئی آفر رکھیں کہ چاکلیٹ چاہیے بیوی چاہیے، کا کیا بات کر رہے ہیں، کیا تقابل ہے، کیا ریزننگ ہے؟ ہاں مجھے تو زوجہ چاہیے، میری شادی کروا دیجئے۔ کیوں؟ اب اس کا جسم بالغ ہو چکا ہے۔ اچھا جسم تو بالغ ہوا، اب تیسرے مرحلے میں عقل بالغ نہیں ہوئی ہماری، عقل وہی بچپنے کی حالت میں ہے، بس کھلونے بدلے ہیں۔ پہلے چھوٹی سی گاڑی سے کھیلتے تھے، اب اصلی گاڑی سے کھیل رہے ہیں۔ پہلے کھلونے کے مٹی کے گھر بناتے تھے، اب اصلی گھروں میں کھیل رہے ہیں۔ پہلے نقلی کاغذ کے پیسوں سے کھیلتے تھے، اب اصلی پیسوں سے کھیل رہے ہیں۔ وہی چیزیں ہیں، وہی چیزیں مگر بڑی سائز میں چلی گئی ہیں۔ ہمارا عقل کمال تک نہیں پہنچا ہے۔ عقل کو کیسے کمال تک پہنچائیے؟ جیسے ایک اب یہ روایت ہے، ایک مومن نے اتنی اللہ کی عبادتیں کی، فرشتہ ظاہر ہو گیا، فرشتے نے کہا آؤ ہم تمہاری دعا قبول کرواتے ہیں۔ اچھا بہت اچھا ہے، میری دعا قبول ہوگی جی۔ اچھا تمہاری دعا ہے، کیا دعا ہے؟ 3 تمہاری دعائیں قبول ہیں۔ یہ ویسے واقعات ہم سنتے ہیں عام لوگ، مگر یہ روایتی واقعہ ہے۔ اس نے کہا کہ میری دعا یہ ہے۔ اب اس کی عقل کامل نہیں تھی، جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں سنا، کسی نے دولت مانگی، اہل بیت نے اسے دولت دی، کسی نے کچھ معرفت مانگی تو اہل بیت نے اسے معرفت دی۔ تو اب اس نے کہا کہ میری دعا یہ ہے کہ میری زوجہ دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے ڈن۔ اگلے دن آیا، پہچان نہ سکا، اس کی زوجہ بہترین خوبصورت، مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا اب اس کی زوجہ اس کو لفٹ نہیں کرا رہی۔ ہٹ چل کہیں کہ میں کہاں تو کہاں، میرا حسن میرا جمال، تو پھٹیچر، چلو تم لائق کوئی میچ ہی نہیں ہے ہم میں۔ تو یہ بیچارہ پریشان کہ میری وجہ سے دعا کی ہے اور اب یہ مجھے کہہ رہی ہٹو۔ اب اس سے غصہ بھی آیا، غصے میں اس نے فرشتے سے کہا میری بیوی کو بدترین شکل رکھنے والی خاتون بنا دے۔ اب پھر ایک دوسرا سائیڈ ایفیکٹ، گھر میں چیخ رہی ہے، شیشے توڑ رہی ہے، کھانا نہیں مل رہا، پریشان، کہا ادھر سے بھی پھنس گیا، ادھر سے پھنس گیا۔ فرشتے سے کہا ایک حاجت میری بچی بھی ہے، میری زوجہ کو ویسے ہی کر دے جیسی پہلے تھی۔ یعنی تینوں دعائیں اس نے ضائع کر دی، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان تو تھا، عبادت کرتا تھا، تسبیح گھماتا تھا، سجدے کرتا تھا، مگر عقل اس کے پاس نہیں تھی۔ عقل نہ ہونے کی وجہ سے اس نے غلط چیزیں مانگ رہا تھا، غلط چیزوں کی طلب کر رہا تھا۔ اب آئیے عقل بڑھتی کیسے؟ اہل بیت نے ہمیں فارمولے بتائیں کہ ان چیزوں سے عقل بڑھتی ہے، ان دعاؤں سے عقل بڑھتی ہے، ان چیزوں کے کھانے سے عقل بڑھتی ہے، ان چیزوں کے کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ ان میں سے چند چیزیں کھانے کی چلے بتا دیں، پھر بعد میں کرنے والی یعنی دعائیں یا جو بھی کہیں ان کو۔ کھانے میں جو اہل بیت نے ہمیں بتایا، جو اہل بیت کا خزانہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، عجیب وہ چھپا ہوا خزانہ ہے کہ اہل بیت نے ہمیں بتایا کیا کھاؤ کیا پیو۔ کتاب بھی میں نے ایک انٹروڈیوس کی آپ کے پچھلے دنوں میں کہ جو تہذیب الاسلام ہے، اس میں کافی چیزیں آپ کو ملیں گی، علامہ مجلسی کی، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ واجب حرام کے لیے ہم توضیح المسائل کو دیکھتے ہیں، مستحب مکروہات کے لیے ہم تہذیب الاسلام کو پڑھتے ہیں۔ تو اب ان میں سے چند چیزیں جن کی عقل بڑھاتی ہیں، اہل بیت نے فرمایا بہ کا فروٹ۔ بہ کا فروٹ کراچی وغیرہ سائڈ میں تو ہم نے کم ہی دیکھا ہے، ایران میں دیکھا ہے، کینیڈا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، جس کو انگلش میں کوئنز کہتے ہیں، اور پاکستان میں یہ سرحد کے علاقے پارا چنار ہنگو سائڈ پہ ہم نے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ یہ بہ کا سیب کی طرح ہوتا ہے مگر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، خشک سا فروٹ ہوتا ہے جس کو انگلش میں کوئنز کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ بہ کا فروٹ کھاؤ، اس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ عجیب ہے، مولا فرماتے ہیں اگر بہ کا فروٹ تم اگر بزدل کو کھلاؤ گے تو وہ دلیر ہو جائے گا،
اگر کنجوس کو کھلاؤ گے تو وہ سخی ہو جائے گا۔ یہ بہ کے اثرات ہیں، یہ بہ کا فروٹ ہے جس کے ایک کھانے کی چیز میں اہل بیت نے یہاں تک فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا بچہ خوبصورت ہو تو اپنی زوجہ اور خود بھی شادی کے تیاری سے پہلے، بچے کی تیاری سے پہلے خود بھی کھاؤ، اور زوجہ کو بھی جب پریگننسی میں بہ کھلاؤ، تمہارا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اور مختلف فائدے بتائے۔ دوسری چیز کون سی ہے جس کے بارے میں فرمایا عقل بڑھتی ہے؟ وہ تو آپ کو مل جائے گی، خشک چیز ہے، کسی بھی پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گی، وہ ایک گم ہے، گم کی چنگم کی طرح، یعنی نیچرل جو گوند درختوں سے نکلتی ہیں ان میں سے ایک گوند ہے جس کو کندر کہا جاتا ہے۔ کندر، کاف نون دال رے، کندر اور کاف پہ پیش ہے۔ تو کندر وہ گم ہے جس کو چبانے سے یا کھانے سے اس سے انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ 8ویں امام صبح کو نہار منہ یہ کندر چبایا کرتے تھے۔ نماز اور عبادت کے بعد جب سورج نکلتا تھا تو ناشتے سے پہلے مولا یہ کندر کو چبایا کرتے تھے۔ کندر ایک چنگم کی طرح ہے، اللہ کا بنایا ہوا چنگم ہے، اس کو اس کے بارے میں فرمایا اگر تم، عجیب ہے، یعنی میں قربان جاؤں امام پہ، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی خاتون کندر کھائے گی جب اس کا بچہ پیٹ میں ہے، اگر لڑکا ہوگا تو دلیر پیدا ہوگا، اگر لڑکی ہوگی تو اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے والی لڑکی ہوگی۔ عجیب ہے، مولا کو ہماری فکر بھی ہے، ہمارے بچوں کی فکر ہے، ہماری بچیوں کی پھر شادی کی بھی فکر ہے کہ ایسی بچی پیدا ہو کہ اپنے شوہر کے دل میں جگہ بھی بنا لیں۔ یعنی قربان جاؤں امام پہ کہ ہر نسخہ ہمیں بتلا دیا امام نے۔ دوسری چیز فرمایا عقل بڑھنے والی کندر ہیں۔ چلو شاید یہ دو چیزیں مشکل ہوں، تیسری چیز نسبتاً آسان ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ سرکے کے بارے میں فرمایا یشد العقل، سرکہ ونیگر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تمہارے عقل کو تقویت دے گا، عقل کو مضبوط کرے گا، مگر بشرطے کہ دیسی سرکہ ہو، کیونکہ سرکہ جو کارخانے میں بنتا ہے وہ ایک رات میں تیار ہو جاتا ہے۔ دیسی سرکے کو 1 مہینے سے، کسی حکیم سے آپ پوچھ لیں، 1 مہینے سے تقریباً 40 دن لگتے ہیں سرکہ بنتے بنتے۔ اہل بیت نے یہ بھی بتایا وہ سرکہ کھاؤ جو دیسی ہو، جو نیچرلی بنے، نہ کہ تم اس کو بناؤ۔ یہ سرکہ ایک دوسری چیز ہے۔ اور آخری چیز سبزیوں میں، وہ ہم نے پاکستان میں دیکھی ہے، کراچی میں دیکھی ہے، کہ جسے کرفس کہا جاتا ہے، انگلش میں جسے سیلری کہا جاتا ہے، لمبی لمبی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، سالن کے طور پہ ایران میں زیادہ کھایا جاتا ہے، یہاں پہ کم کھایا جاتا ہے، بعض لوگ پالک کی طرح اسے بنا کے کھاتے ہیں۔ یہ وہ سبزی ہے جس کے بارے میں مولا نے فرمایا تمہاری عقل کا ان سبزی سے، کندر سے، بہ سے، سرکے سے، سرکے کے بارے میں بڑی عجیب حدیثیں ہیں۔ فرمایا یفتح الصدود، سرکہ تمہارے بلاکیج کو کھول دے گا ریگولرلی اگر تم کھاؤ گے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا سرکے کے بارے میں کہا کہ ان اللہ و ملائکۃ، اللہ اور اللہ کے فرشتے اس دسترخوان پہ درود بھیجتے ہیں جس دسترخوان پہ سرکہ اور نمک پڑا ہوا ہو۔ یعنی سرکے کی اتنی اہمیت ہے جو اہل بیت نے ہمیں بتلائی ہے۔ اگر ریگولر انسان کھاتا رہے اس کئی بیماریوں سے بچا رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ یہ ہوئی کھانے والی چیز۔ اب آئیے کون سی عمل میں کیا چیز ہے جو ہماری عقل کو بڑھا سکتی ہے؟ ہم عقل بڑھانے کے پیچھے ہیں۔ عقل بڑھ جائے تو دنیا کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اسمارٹ، چالاک، تیز ہونے کے پیچھے ہے کہ اس سے میں تیز ہو جاؤں، وہ دیکھو کتنے تیز ہو گئے، وہ کتنے ہوشیار ہیں، وہ میرے سے آگے نکل گئے۔ عقل کیسے بڑھے گی؟ دیکھیے حضرت آدم اور شیطان کے واقعے کو دیکھیے۔ شیطان سے آدم کی عبادتیں بہت کم تھیں، شیطان بہت پرانا تھا۔ معصوم امام کے مطابق 6000 سال اس نے عبادت کی، 2000 سال کا ایک سجدہ، اور وہ 6000 سال اس دنیا کے نہیں اس دنیا کے تھے، اتنی عبادت کی۔ مگر آدم نے تو اتنی عبادت نہیں کی۔ مگر کیا ہوا کہ شیطان گر گیا، آدم اس مقام پہ رہ گئے۔ فرق یہ تھا شیطان جو راندے دربار بنا، شیطان میں ادب نہیں تھا، شیطان گستاخ تھا۔ شیطان خدا سے کہہ رہا تھا خدایا میں اس سے بہتر ہوں، گستاخی کر رہا تھا۔ اور گستاخ انسان راندے دربار ہو جاتا ہے، ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ آدم کے پاس عبادتیں کم تھی مگر ادب الہی موجود تھا، اسی لیے وہ روتے رہے۔ انہوں نے اپنی ترک اولا پہ زندگی بھر حضرت آدم نے گریہ کیا، تو پھر بعد میں ان کی معافی ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ کے، یعنی ادب وہ شے ہے جو انسان کی عقل کو بڑھاتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر شے کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ ادب آ گیا تو عقل بھی آ جائے گی۔
کل ادب پہ ہلکا سا اشارہ حیا سے ملتا جلتا ہم نے کیا تھا. ادب اگر آ جائے انسان کی زندگی میں کئی چیزیں حل ہو جائیں گی. ادب کے بارے میں دیکھیے قرآن ہم پڑھتے ہیں رب زدنی علما, ہم کہتے ہیں اے خدایا میرے علم کو بڑھا دو. کبھی ہم یہ نہیں دعا مانگتے رب زدنی عقلا, خدایا میرے عقل کو بڑھا دو. جبکہ 8ویں امام نے جب دیکھا کوئی کہہ رہا تھا خدایا میرے عقل کو بڑھا دو, 8ویں امام نے کہا عقل جتنی ہے اتنی ہی ملے گی, بڑھنے والی نہیں, تو مولا کیا کروں؟ تو مولا نے فرمایا خدا سے کہو میرے عقل کو مضبوط کرنے والی چیزیں عطا کر دے. اور یہ کھانے کی چیزیں, ادب, یہ ساری چیزیں عقل کو بڑھائیں گے نہیں, عقل کو مضبوط, یشد العقل, عقل کو مضبوط کریں گی یہ چیزیں. اور عقل اگر مضبوط ہو جائے تو صحیح فیصلہ کرے گی. عقل انسان کی چراغ راہ ہے. رب, ہاں ایک حدیث میں ملتا ہے, اور اس طرح کی حدیث ہیں اللہم انی اسألک عقلا کاملا, اس میں بھی بڑھانے کی بات نہیں کی, اے خدایا مجھے مکمل عقل عطا فرما. یہ دعا ہے اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہے. تو اب عقل, جس کے پاس ادب تھا اس کے پاس عقل تھا. آپ دیکھ لیجئے موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے, ادھر سے موسیٰ آئے, ادھر سے جادوگر آئے, درمیان میں فرعون بیٹھا ہے. فرعون نے کہا دکھاؤ کس کی طاقت زیادہ ہے. اب ان جادوگروں کو ہدایت کیوں ملی؟ مفسرین یہ لکھتے ہیں ان کی ہدایت کا سبب صرف ایک جملہ تھا, ان کے اندر ادب تھا. انہوں نے جب دیکھا موسیٰ ہیں, اپنی قوم کے نبی ہیں, تو موسیٰ سے کیا کہا؟ پہلے آپ. بس یہ جملہ, پہلے آپ, بس یہ جملہ کہ پہلے آپ آئیے. اس ادب کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی اور سجدہ ریز ہو کے گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ ایمان لے کر آئے. ایک ادب کی وجہ سے. اور داستان کربلا بھی ادب سے بھری ہوئی ہے. حر علیہ السلام کیوں بنے؟ جب لجام حسین کو تھام لیا, حسین نے فرمایا تیری ماں تیرے جنازے پر روئے. ایک مرتبہ سر اٹھا کے حسین کو دیکھا اور سر جھکا کے کہا اگر عرب میں کوئی اور مجھے یہ کہہ دیتا وہی جملہ پلٹا کے اسے کہتا, مگر میں کیا کروں, آپ کی ماں سوائے درود و سلام کے کسی اور شے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ ادب حر تھا. اگر حر کے پاس یہ ادب نہ کہتا, تبھی تو کہا شاعر نے کیا خوبصورت, رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی, رات بھر نار دوزخ سے یہ جنت کہتی رہی, احترام فاطمہ حر کو بچا لے جائے گا. یہ احترام و ادب تھا حر کا. دوسرے مقام پہ حر نے ادب دکھایا. نماز ظہر کا وقت آیا, دشمن کا فوج کا سپہ سالار تھا, اپنی فوج کو نماز خود پڑھا نہ سکتا تھا, اور عموماً یہ ہوتا بھی تھا فوجیوں میں. مگر آیا رسول اللہ کے نواسے حسین کے پاس, کہا اے حسین جب فرزند زہرا موجود ہیں تو میں کیسے نماز پڑھاؤں گا؟ مولا کے پیچھے اس نے نماز پڑھی ہے. یہ دو غلطیاں اگر نہ کرتا, اگر یہاں غلطیاں کر جاتے, وہاں جواب دیتے اگر حر, اور یہاں اگر اپنی نماز قائم کرتے, خدا کی قسم کبھی حر کو ہدایت نہ ملتی. یہ دو ادب کی وجہ سے حر کو ہدایت ملی ہے. اور ادب خاندان رسالت نے ہمیں سکھایا ہے. امام زین العابدین نے دعائے ابی حمزہ السمالی میں کیا کہتے ہیں؟ کتنی پیاری دعا. میرا قیدی امام خدا سے ایسے گفتگو کرتا ہے, الہی لا تؤدبنی بعقوبتک, اے خدایا مجھے اپنی سزا سے با ادب نہ کرنا, مجھے ادب سکھانا, اپنی محبت سے سکھانا, پیار سے سکھانا, مار سے نہ سکھانا. مجھے اپنی محبت سے بیدار کرنا, یہ نہ بیماری سے مجھے بیدار کر, یہ نہ ایکسیڈنٹ سے, موت سے, تکلیف سے, غربت سے, فقر سے, اس سے بیدار نہ کرنا. مجھے اپنے حسین کی محبت سے بیدار کرنا, مجھے فرش عزا کے بہانے بیدار کرنا. ہاں عزیزو, پاک بی بی سیدہ وصیتیں کر رہی ہیں. بی بی زینب سے فاطمہ زہرا نے کہا بیٹا زینب ذرا وہ صندوق لے کر آنا, میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. بی بی زینب صندوق لے کر آئیں. اماں نے صندوق کو کھولا اور صندوق میں سے ایک کفن نکالا. کہا بیٹی زینب یہ میرا کفن ہے, مجھے اس میں دفنا دینا. اللہ کسی
چھوٹی بچی کو جوان ماں کا کفن نہ دکھائے۔ زینب چھوٹی تھی اور ماں جوان تھی۔ کہا جی اماں۔ پھر دوسرا کفن نکالا، کہا یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ تیسرا کفن نکالا، یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے۔ اب بی بی زینب انتظار میں ہے، بعد میں پھر ایک کفن آئے گا، مگر فاطمہ زہرا صندوق کو بند کر دیتی ہیں۔ بی بی زینب پریشان، ماں اماں میرے حسین کا کفن نہیں ہے۔ بی بی زینب نے سنا، ماں نے فرمایا تیرے حسین کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، خاک و خون کربلا حسین کا کفن بنے گا۔ ہاں خاک و خون میں لپٹا ہوا بدن تھا، یہ نہ کہنا میرا بھیا بے کفن تھا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسید، السلام علیکہ یا ابن فاطمة سیدة النساء العالمین، السلام علیکہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، مل کے اپنے آقا کو سلام کریں، السلام علیکم، مل کے وعلی علی ابن، بلند آواز سے وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ ایک مرتبہ سجاد کی طرف سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ حسین مولا تیری اولاد پہ لاکھوں سلام۔ عزادارو، یہ سید سجاد کی قید کے دن گزر رہے ہیں۔ سید سجاد چلتے چلتے ایک مقام پہ رک گئے۔ پھوپھی زینب نے پوچھا سجاد کیوں نہیں چلتے؟ کہا پھوپھی دیکھیے سامنے شہر ہے اور شہر میں نامحرموں کا ہجوم ہے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ بی بی زینب نے پوچھا سجاد بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ سجاد نے تو کچھ نہیں کہا۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا بیٹا جانتی ہو یہ کون سا شہر ہے؟ بیٹا یہ وہی شہر ہے جس شہر میں ایک زمانے میں تو شہزادی بن کے رہا کرتی تھی، یہ وہی کوفہ ہے جہاں علی کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ہاں عزادارو، بی بی زینب جب مولا علی کے دور میں اس شہر کوفے میں آئی تو دن کا وقت تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے بابا کی طرف پیغام بھجوایا، بابا آپ کی بیٹیوں کو میں لے کر آ گیا ہوں، کیا حکم ہے؟ مولا علی نے فرمایا حسن بیٹا ابھی میری بیٹیوں کو کوفے میں نہ لانا، رات ہونے کا انتظار کرو، کہیں کسی نامحرم کی نگاہ زینب کے قد پہ نہ پڑ جائے۔ مگر جب بی بی قیدی ہو کر آئی تھی اس وقت
ماجرا کچھ الٹا تھا. رات کے وقت پہنچی ہیں. ابن زیاد کو عمر سعد نے پیغام بھجوایا, اے ابن زیاد بتاؤ کیا حکم ہے, میں قیدیوں کو لا چکا ہوں, سن سکو گے؟ ابن زیاد نے کیا حکم دیا؟ کہا دن ہونے کا انتظار کرو, ہزاروں بدماشوں کا مجمع جمع کرو اور کہہ دو علی اور بطول کی بیٹیوں کا تماشا جسے دیکھنا ہے وہ آ جائے. یہ حکم سن کر سجاد کا جگر پھٹ گیا ہوگا. سید سجاد کی کیا حالت ہوگی. ایک مرتبہ کوفے میں, دربار کوفہ میں یہ بیبیاں آئی ہیں. سید سجاد کے ہاتھوں میں زنجیر ہیں, گردن میں خاردار توق ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور کمر جھکی ہوئی ہے. ایک شخص نے امام زین العابدین کو مدینے میں دیکھا, کہا مولا جب آپ دربار کوفہ میں آئے تھے اس وقت میں دربار کوفہ میں تھا, اور جب مسلم ابن عقیل آئے تھے اس وقت بھی میں دربار کوفہ میں تھا, مگر مولا آپ دونوں کا انداز بالکل الگ تھا. مسلم سینہ تان کے آئے تھے, اگرچہ ہونٹ زخمی تھے, سر زخمی تھا, زخموں میں چھلنی ہوئے تھے, مگر سینہ تان کے آئے تھے. کسی نے کہا سلام کرو, کہا مالی سول حسین امیرا, میرے پاس حسین کے سوا کوئی اور امیر نہیں جسے سلام کروں. مولا بنی ہاشم کے جوانوں کا یہی انداز ہوتا ہے, مگر مولا جب آپ آئے تھے آپ کی کمر جھکی ہوئی تھی, شرم آپ کے منہ سے ٹپک رہی تھی. مولا یہ انداز مجھے پسند نہیں آیا. مولا نے فرمایا اے عزادار میرے بابا کہ تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا. بتاؤ مسلم کے ساتھ بیویاں تو نہیں تھیں, مسلم کی بہنوں کی چادریں اتری ہوئی نہیں تھیں, مسلم کی ننھی سی بہن کے منہ پہ تماچے تو نہیں پڑے تھے. یہ ساری مصیبتیں میں نے دیکھی ہیں, اسی لیے میرا انداز الگ تھا. ابن زیاد نے جیسے دیکھا کہ یہ مرد کون ہے, ابن زیاد پوچھتا ہے ہم نے کربلا میں ان کے مردوں کو قتل کر دیا, یہ کون مرد ہے جو ان کے ساتھ آیا ہے؟ کہا ابن زیاد سے یہ علی ابن الحسین ہے. ابن زیاد کہتا ہے علی تو کربلا میں مارے گئے, میں نے سنا تھا. کہا نہیں, حسین کو علی سے اتنی محبت تھی, حسین نے اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے ہیں, یہ علی یہ زین العابدین ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد سید سجاد سے کہتا ہے سجاد دیکھو خدا نے تمہیں کیا حالت کر دی, دیکھو تم ذلیل ہو گئے ہو. سید سجاد فرماتے ہیں یہ حالت خدا نے نہیں, یہ تم ظالموں نے کیے, مگر ہم ذلیل نہیں ہوئے, شہادت ہماری سعادت ہے, ہماری عزت بڑھی اور تم قیامت تک آنے والے دن کے لیے ذلیل ہو گئے. جیسے وہ سنتا ہے کہتا ہے میں تمہیں قتل کروا دوں گا. ایک مرتبہ جلاد سے کہتا ہے اس مرد کو بھی قتل کر دو. بس یہ خبر جیسے زینب کے کانوں سے ٹکرائی, زینب تڑپ کے رہ گئی کہ امام کو کوئی شہید کرنے والا ہے. زینب کو ماں نے سکھایا تھا بیٹا زینب جو بھی حالت ہو جائے اپنے امام کی حفاظت ضرور کرنا. بیٹا زینب وصیت ماں نے کی تھی, بیٹا اتنی اپنے امام کی حفاظت کرنا چاہے تمہاری پھسلیاں ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے. بیٹی زینب اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑنا. ایک مرتبہ بی بی زینب آگے آئیں, کہا ظالم میں تمہیں امام وقت کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں دوں گی, میں جب تک زندہ ہوں سجاد پہ کوئی آنچ نہ آئے گی. بس ایک مرتبہ ظالم نے کہا ان کو بھی قتل کر دو, مگر جب زینب کی آواز پوری دربار میں گونجنے لگی, روایت کہتی ہے ایک نبی کا صحابی اور علی کا صحابی تھا جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا. اس نے ایک مرتبہ ساتھ والے سے کہا بھائی کیا قیامت آ گئی ہے, کیا علی زندہ ہو گئے ہیں؟ کہا نہیں. کہا میں یہ علی کی آواز کیسے سن رہا ہوں؟ کہا یہ علی نہیں, یہ علی کی بیٹی
گئی ہے۔ جب اس نے سنا علی کی بیٹی، گھبرا کے کہنے لگا شرابی کا دربار اور علی کی بیٹی یہاں کیوں آئی ہے؟ کہا نہیں آئی ہے، لائی گئی ہے۔ شکر کرو تمہاری آنکھیں دیکھتی نہیں، سر پہ چادر بھی نہیں ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے بھی ہوئے ہیں۔ عزادارو، زینب نے کہا میں سجاد پہ کوئی آنچ آنے نہیں دوں گی۔ ایک مرتبہ ظالم نے کہا زینب کو بھی قتل کر دو۔ اب پیچھے روایت کہتی ہے ایک بی بی تھی جس کا نام تاریخ نے فضہ رکھا ہے۔ بی بی فضہ کو بی بی زینب کی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت یاد آئی۔ بی بی فاطمہ زہرا نے فضہ سے کہا تھا اماں فضہ، بہن فضہ، میں نے تجھے بہن کہا بھی اور بہن سمجھا بھی، میں جا رہی ہوں دنیا سے مگر 4 یتیم بچے چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرے 4 یتیم بچوں کا خیال رکھنا۔ اب فضہ سوچ رہی ہے میں حسن کو تو نہ بچا سکی، حسن کے جگر کے ٹکڑے میں نے مدینہ میں دیکھے، میں حسین کو نہ بچا سکی، حسین کی پامال لاش میں نے کربلا میں دیکھی۔ اب فاطمہ کی تیسری اولاد زینب شہید ہونے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ فضہ آگے آئی، زینب بی بی کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہا ظالم اگر زینب کو شہید کرنا ہے پہلے میری لاش سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ ظالم نے کہا فضہ کو بھی قتل کر دو۔ اب عزادارو، فضہ نے دربار میں نظریں دوڑائیں، دیکھا 40 حبشی غلام ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں۔ حبش کی زبان میں کہا حبشیوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ حبش کی بیٹی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ 40 تلواریں نکلی اور حبشی غلاموں نے ظالم سے کہا ظالم ہم غلام صحیح ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں، حبش کی بیٹی کو ہم مارنے نہیں دیں گے۔ حبشی غلاموں نے ایک ایسا جملہ کہا بی بی زینب کا کلیجہ ہل گیا۔ حبشی غلاموں نے کہا اے بادشاہ، ہر کسی کی بیٹی علی کی بیٹی کی طرح تو لاوارث نہیں ہوتی۔ آزادارو، زینب بڑی صابرہ بی بی تھی مگر زینب سے برداشت نہ ہوا، مدینے کی طرف رخ کیا۔ نانا رسول اللہ، کنیز کو بچانے والے تو ہیں مگر تیری نواسی کو بچانے والا کوئی نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔